تو کتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آیا ہوگا، کتنے حسن اور کمال لے کر آیا ہوگا۔ انہی میں سے چند ایک کہنے والے نے کہا کہ جو الفاظ ہمارے پاس ہے نا، یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے محاسن کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسکرائے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کمرے کے اندھیرے میں سوئی مجھ سے گم ہو گئی تھی جو نہیں مل رہی تھی، اور نبی کی مسکراہٹ کی وجہ سے دانتوں سے ایسی چمک نکلی کہ مجھے وہ سوئی بھی نظر آ گئی۔ جس کا ظاہری حسن اتنا خوبصورت ہے، جس کا ظاہری وجود اتنا پیارا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ما مسست دیباجن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی ریشم میں نے آپ کے ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور دنیا کی مسک اور عنبر کی خوشبوئیں میں نے آپ کے پسینے سے اچھی نہیں محسوس کی، آپ کا پسینہ اس سے زیادہ معطر تھا۔ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا یہ عالم ہو کہ چہرہ اٹھائے تو اللہ قبلہ تبدیل کرے، جس کے دل کا یہ عالم ہو کہ اللہ کہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، ہر دل کے اندر دھوکہ اور جھوٹ اور غلطی ہو سکتی ہے، میرے محمد تیرے دل میں نہ جھوٹ ہے نہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی مقدس ہو کہ رب اعلان کرے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کی زبان اپنی خواہش سے تو چلتی ہی نہیں، جب بھی چلتی ہے میری وحی سے چلتی ہے۔ جس نبی کی نگاہ اتنی عظیم ہو کہ اللہ قرآن میں کہے ما زاغ البصر وما طغى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کی نگاہیں بھٹک جاتی ہیں، دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور دیکھ بیٹھتے ہیں، جس کو نہیں دیکھنا ہوتا ادھر جھانکتے ہیں، جو دیکھنا ہوتا ہے وہ بعض دفعہ رہ جاتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، تجھے میں نے بڑی سیریں کرائی، جو میں نے دکھایا تو نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس نبی کے کپڑوں کا ذکر کرتے ہوئے رب کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کپڑے پاک رکھ میرے محبوب، نجاستوں اور گندگیوں کو دور رکھ میرے پیارے۔ جس نبی کے شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب جس مکہ کی دھرتی پر تیرے قدم لگے میں اس کی قسمیں کھاتا ہوں۔ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا ذکر قرآن میں، آپ کی بنات کا ذکر قرآن میں، آپ کے اصحاب کا ذکر قرآن میں، اور جس نبی کے حسن کا تذکر قرآن میں، اللہ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا وہ سب سے اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے خوبصورت عطا فرمایا، ہر صفت آپ کی حسن کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محبت سے کہو نا سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں آپ کی صفتیں اپنے کلام میں یوں بیان کرتا ہوں، کبھی آپ کو نبی کہتا ہوں، کبھی رسول کہتا ہوں،
کبھی شاہد کہتا ہوں، کبھی مبشر کہتا ہوں، کبھی نذیر کہتا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کبھی اپنے دین کا داعی کہتا ہوں، کبھی تجھے چمکتا ہوا سراج اور سورج کہتا ہوں۔ کتنی عظمتوں والا نبی، کتنی شان والا نبی، کتنے مقام والا نبی۔ شاعر کہتا ہے جو ہمارے الفاظ ہیں یہ ختم پڑ جائیں گے، نبی کی صفتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ کون آ گیا ربیع الاول کے مہینے میں، یہ کتنی عظمتوں والا نبی ہے۔ توجہ کرنا، الف بولا کہ یہ اللہ کا محبوب نبی ہے۔ کیسا محبوب نبی ہے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ مدینہ منورہ میں اللہ کا محبوب گیا، قبلہ بیت المقدس ہے۔ نماز کی حالت میں اللہ کے محبوب پیغمبر رخ انور بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں۔ دل میں خیال ہوا مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے یہ تو میرے بابا ابراہیم نے بنایا تھا، کاش یہ قبلہ بن جاتا۔ اسی خواہش اور تمنا میں آپ نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے پیارے حبیب، جب آپ نے نماز کی حالت میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ہم نے آپ کے چہرے کا لحاظ کر کے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ الف نے کہا یہ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، با نے کہا یہ بے سہاروں کا سہارا پیغمبر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا مل یتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اے میرے پاک پیغمبر، تو بھی یتیم تھا، اس لیے جب بھی کبھی یتیم تیرے سامنے آئے کبھی اس پر سختی نہ کرنا، جب بھی کوئی سوالی آئے کبھی اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ کے پاس پہلی وحی کے بعد آئے اور کہنے لگے زملونی زملونی انی خشیت علی نفسی، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے خطرہ اور ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ کبھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں۔ جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ کمائیاں کر کے اس کے گھر کے اندر کھانے پہنچانے والے ہیں۔ تانے کا تاج نبوت والا نبی آیا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر، پہلے جتنے نبی آیا کرتے تھے اپنی اپنی قوموں کے نبی آتے تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو کہ میرے پاک پیغمبر میں کسی ایک قوم کا نہیں، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تانے کا تاج نبوت والا نبی آ گیا، سانے کا یہ ثاقب آ گیا۔ ثاقب کا معنی ستارہ، اللہ فرماتے ہیں سراج منیر آ گیا، چمکتا ہوا سورج آ گیا۔ ایسا چمکا بطحا کی وادی پر صدیاں بیت گئیں، میرے محمد کی چمک آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج بھی ایمان کی فضائیں، آج بھی یہ کلمے کی صدائیں، آج بھی نماز کی پرفضا مقام یہ فضائیں، یہ آمنہ کے لال کے نور ہدایت کی چمک ہی کا تو نتیجہ ہے۔ سانے کا یہ ثاقب آ گیا، جیم نے کہا یہ جنت کا وارث آ گیا۔ ارشاد فرمایا میرے رب نے
ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، سارے نبی پیچھے ہٹ جائیں گے، میں تجھے مقام محمود پر لا کھڑا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میرا نام میرے رب نے حاشر رکھا ہے، جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا کسی نبی کے لیے بھی جنت میں داخلہ جائز نہیں ہوگا۔ فرمایا خانے کا حبیب خدا گیا، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا کر کے پوری انسانیت کے لیے چن لیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ دوسرے صحابی نے کہا موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، تیسرے نے کہا عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا سمعت کلامکم، میں نے تمہاری گفتگو سن لی، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہے، لیکن پتہ ہے مجھے میرے رب نے کیا بنایا؟ انا حبیب اللہ، مجھے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ علماء نے کہا خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جسے محبت میں چیزیں دے دی جائیں، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں محبت سے جس سے چیزیں لے لی جائیں۔ تو ابراہیم میرا خلیل ہے، بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آ جا، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، یہ دے دے اور وہ دے دے۔ اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کہ محبت میں جس کو چیزیں دے دی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا محمد تو میرا حبیب ہے، میں آمنہ کے لال کو میں تاج نبوت بھی عطا کروں گا، صرف نبوت نہیں ختم نبوت عطا کروں گا، مقام محمود دوں گا، تجھے کوثر دوں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر تجھے اتنا دوں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دوں گا اور دیتا رہوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر، اس وقت تک میں تجھے دیتا رہوں گا۔ خانے کا حبیب خدا آ گیا اور خانے کا خاتم النبیین آ گیا۔ نبی تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، اللہ کا آخری نبی اب محمد مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین آ گیا، ڈالنے کا دلیل وحدت بن کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے دنیا والو میری وحدانیت میری توحید کا برہان بن کے آیا ہے تو میرا محمد بن کے آیا ہے صلی اللہ سبحان، پھر کہو سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی وحدانیت کے دلیل اور برہان بن کر آئے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میری وحدانیت کا برہان میرا محمد بن کے آیا ہے، ضالنے کا ذخیرہ نجات بن کے آ گیا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیغمبر کی اتباع کی اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اگر نجات چاہتے ہو دنیا والو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محمد کے پیچھے چلو میں اللہ تم سب سے راضی ہو جاؤں گا۔
اور را نے کہا یہ رحمت للعالمین آ گیا۔ ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، او میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ توجہ کرنا، کتنی بڑی رحمت بن کر اللہ کا نبی آیا۔ مکے کے کافر بیت اللہ چلے گئے، غلاف پکڑ لیا بیت اللہ کا اور دعا مانگنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر یہ قرآن تیرا سچا کلام ہے، محمد تیرا سچا نبی ہے، اے اللہ ہم پھر بھی نہیں مانتے، پتھر برسا ہمارے اوپر، کوئی اور عذاب نازل فرما، نہیں مانتے ہم۔ اللہ کریم کے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، یہ بدبخت میرے گھر میں آ کر مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں بھی عذاب کے حقدار، لیکن نہیں عذاب دیتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں دیتا میرے پاک پیغمبر؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کیسے پتھر برساؤں میرا پیغمبر تو جو مکے کے اندر رہتا ہے؟ میں نے رحمت للعالمین تجھے بنا کر بھیجا ہے، مکے میں میرا رحمت للعالمین پیغمبر ہو، اوپر سے پتھر برسیں، لوگ کہیں رحمت للعالمین، چنگا رحمت للعالمین ہے، رب کا عذاب آ رہا ہے۔ فرمایا رانے کا یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، زانے کا تزکیے والا پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اندر جتنی قدورتیں ہیں، دلوں کے اندر جتنے میل یا دل کے اندر جو غیر کا یقین ہے، یا دل کے اندر جو کفر اور شرک اور نفاق ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرے پاک پیغمبر تجھے میں نے اس لیے بھیجا تم پاک کر دیں، دلوں کی تو صفائیاں کر دیں۔ اور سین نے کہا ساقیے کوثر پیغمبر آ گئے، ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے ساقیے کوثر بنا دیا۔ قیامت کا دن ہوگا، پیاسے آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے، میرا پیغمبر جام بھر بھر کر پلا رہا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتے جواب میں بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے یہ تو بدعت کرنے والے تھے، آپ جب دنیا سے چلے گئے انہوں نے آپ کی سنتوں کے حلیے بگاڑ دیے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اپنی طرف سے رسمیں بنائی، اپنی طرف سے بدعات گھڑی، ان کو دین کا نام لے کر بڑا مشہور ہو گئے، بڑے پاپولر ہو گئے، دنیا کی لالچ میں آ کر دین میں بدعات ایجاد کرنی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کرو بے ایمانوں کو جنہوں نے میرے دین کے اندر بدعات ایجاد کی ہیں۔ آج آمنا کا لال ان کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلائے گا، حوض کوثر سے پانی اسی کو ملے گا جو نبی کی سنت پر ڈٹ جانے والا ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے بھائی، بدعات سے اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے، یاد رکھنا، سنت کی اتباع سے خوش ہوتے ہیں۔ جو سنت کو تھامے گا وہ اللہ کے نبی کے حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے، اپنی طرف سے دین نہ بنا، دین وہ ہے جو آمنہ کے لال تجھے دے کر گئے، جس پر اللہ کے نبی کے دستخط موجود ہوں، نبی کے صحابہ کے دستخط موجود ہوں۔ جو کام نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ نبی کے صحابہ نے کیا، بولو وہ دین نہیں، وہ کیا ہے، بدعت ہے۔ وہ کیا ہے، بولو بدعت ہے۔ ساقیے کوثر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کا جام پلانے والے نے بتایا میرے حوض کوثر پر وہ آ کر پیے گا جام جو بدعت سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ اللہ میں بدعت سے محفوظ فرمائے، سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ خیر، صفات نبی کو گن رہا ہوں، اللہ کرے کچھ گن لیں۔ سین نے کہا ساقیے کوثر نبی آ گیا،
اور شین نے کہا شاہد نبی آ گیا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ صفات نے کہا صداقت والا نبی آ گیا، والذی جاء بالصدق، سچائی والا نبی آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا، سچ کی دعوت دینے والا آ گیا۔ زہد نے کہا ضمانت والا نبی آ گیا، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، ایک زبان کی ایک شرمگاہ کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ طٰ نے کہا طٰ کی شان والا آ گیا، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، طٰ قرآن پڑھتا جاتا ہے، رب کا پیغام سناتا جاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا جاتا ہے، اور زوانے کا ظلم کو مٹانے والا نبی آ گیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، آپ نے بتایا ظلم سے باز آ جاؤ، ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ عین نے کہا عبادت کرنے والا نبی آ گیا، قرآن نے بتایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے پاک پیغمبر ساری رات کھڑے رہتے ہو، میری عبادت میں پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جب رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے ایسے سینے سے آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے سے آوازیں آتی ہیں، پاؤں سوج جایا کرتے۔ میں نے ایک بار کہہ بھی دیا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر اتنی مشقتیں کاہے کی، پھر اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنے کرم کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اللہ کریم نے فرمایا وہ ساری رات میرے سامنے کھڑے ہو کر میری عبادت کرنے والے میرے پیغمبر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کچھ دیر سو جایا کر، کچھ دیر کھڑا ہو جایا کر، کبھی عبادت کیا کر، کبھی آرام کیا کر۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اٹھا ضرور کر رات کے وقت میرے پاک پیغمبر، کیونکہ رات کا اٹھنا رب کا قرب نصیب کرتا ہے، رات کا اٹھنا دعوت کے کام میں معاون بنتا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کچھ دیر آرام بھی کر لیا کر۔ توجہ کرنا، ربیع الاول کا پیغام، میرا پیغمبر عبادت کرنے والا نبی تھا، میرا پیغمبر ساری رات عبادت کرنے والا نبی تھا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نہیں پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء کی نہیں پڑھی، نماز ضائع کر دی، خدا کی قسم جتنی مرضی دیگیں پکا لو، خدا کی قسم جتنی مرضی نقشے اور جھنڈے لگا لو، جب تک نبی کی سنت کی اتباع نہیں ہوگی، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر نہیں عمل کروں گا، رب کی عبادت نہیں کروں گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا تھا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جاؤ دنیا والوں کو بتا دو جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہوں، اس کو بتا دو فقط احب سنتی، مجھ سے محبت ہے، میری سنت سے محبت کرو، اور سنو جو میری سنت سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کو میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، سنت کا اتباع اللہ نصیب فرمائے۔ عین نے کہا عبادت کرنے والا نبی، اور غین نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا نبی۔ آج ہم 4 پیسے آ جائیں، غریب غلام ملازم اس کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، کرایہ دار کے ساتھ اچھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھنا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے۔ فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی فاتح بن کر گئے ہیں، سارے لوگ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کے دشمن سب کے سر جھکے ہوئی ہیں، اپنے وفادار بھی ساتھ ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ
آئے افواجا، فوجوں کی فوجیں، غلاموں کی بھی کھڑی ہوئی ہیں، سردار تو سارے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے نام لیا تو بلال کا نام لیا، بلال کا نام لیا اور کہا اے بلال، جی یا رسول اللہ، کہا بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے، باقی لوگ نیچے کھڑے رہے، وہاں جا کر تکبیر کا نعرہ لگایا۔ اللہ کے نبی نے غلاموں کو عزتیں عطا فرمائی، غیر نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا نبی ہے، اور فا نے کہا فاتح نبی ہے۔ بڑے بڑے دنیا والے جب فتح کر لیتے ہیں، جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر انتقام لیتے ہیں، پھر بدلے لیتے ہیں۔ میرا نبی جب فاتح بن کر آیا، سارے مکے والے پکڑے ہوئے کھڑے تھے، آپ نے ان سے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ معافی کا اعلان کرنے والا فاتح، فا نے کہا فاتح نبی آ گیا، اور قاف نے کہا قاسم نبی آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو دینے والا ہے اور میں اللہ کے دین کو آگے پھیلانے والا ہوں، انما انا قاسم، میں آ کے بیان کرنے والا ہوں، جو حکم رب نے دیا ہے رب کا حکم آگے پہنچانے والا ہوں۔ اور چھوٹے قاف نے کہا کلمے والا نبی آ گیا، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا نبی آ گیا۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے کپڑا ہلایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر پوچھا میرے نبی نے هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سالوں میں اگر کسی نے ایک جھوٹ میری زبان سے سنا ہو تو بیان کرو۔ سارے جواب میں کہنے لگے جربنا کا مرارا، ایک بار نہیں بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا، ما رائنا فیک الا صدقا، سچ کے علاوہ آپ کی زبان سے ہم نے کچھ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، سب سے بڑا سچ بھی سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہہ دو نا اس دھرتی پر عبادت کے لائق صرف کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، داتا و دستگیر کون ہے، چولیاں بھرنے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، شفائیں دینے والا کون ہے، بے قصوں کو سلطنت دینے والا کون ہے، فقیروں کو تخت پر بٹھانے والا کون ہے، تخت پر بیٹھے ہوئوں کو تختہ دار پہ لٹکانے والا کون ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، کلمے والا نبی آ گیا، اور لام نے کہا لطف و سخاوت والا نبی آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے پاک پیغمبر تیری طبیعت میں نے ایسے بنائی، تیری جبلت میں نے ایسے بنائی، لنت لہم، تو بڑا نرمی والا ہے، بڑے بڑے لوگ تیرے سامنے آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کر تیرے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، لیکن تجھے میں نے بڑی نرم طبیعت والا بنایا ہے، اور اپنے صحابہ کی غلطیوں کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر چھپا کر ان کے لیے دعائیں کرنے والا نبی ہے۔ لام نے کہا لطف و سخاوت والا نبی، اور توجہ کرنا میم نے کہا محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، میم نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نبی ہے، اس میم کے سورج کا مدینے میں ہے وجود، محمد اس میم کے سورج کا مدینے میں ہے وجود، اس میم پر فرشتے خود بھیجتے ہیں درود، اس میم کے حروف ہیں خود قرآن میں ثبوت، اس میم سے محبت کرتا ہے خود میرا ودود، رکھی ہے حق نے میم منزہ قدیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں صلی اللہ، فرمایا میم محمد نبی آ گیا، میم نے کہا محمد آ گیا، اور نون نے کہا نورانی چہرے والا نبی آ گیا، فرمایا احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آمنہ کے لال آپ کے چہرے کو جب دیکھتا ہوں بے مثال نظر آتا ہے، ایسا
چہرہ تو اور نظر کو نہیں آتا، رب نے بنایا ہی کوئی نہیں تو نظر کہاں سے آئے؟ اللہ کریم نے ایک ہی ایسا چہرہ بنایا ہے، کسی ماں یہو جہا سونا نہیں جڑیا جی میں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، سہپڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور واؤ نے کہا وحدانیت کا داعی نبی آ گیا، قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے والا آ گیا، اور ہاں نے کہا ہادی عالم آ گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، میرے پاک پیغمبر تجھے میں نے ہادی بنایا ہے، انک لتہدی الى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف تو رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور یا نے کہا یاسین کے چمکتے ہوئے دانتوں والا نبی آ گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے پاک پیغمبر کوئی تیری نبوت کو مانے یا نہ مانے، تیرا رب خود تیری نبوت کی گواہیاں دے رہا ہے۔ اور پھر بات کو یہاں ختم کروں، کون نبی؟ وہ ایک امی، دنیا میں آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت جو پھول برساتا ہوا آیا، وہ ایک نغمہ جو انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، وہ ایک نرمی جو سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، پتھر اور لکڑی سخت چیزوں میں ایسے نرمی کے ساتھ آپ اتر گئے کہ ان کی کائی پلٹ کے رکھ لی، وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، وہ ایک عظمت کہ مظلوموں کے چہروں پر دمک اٹھی، وہ ایک بندہ کہ سلطانوں سے ٹکراتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ عرض کیا تھا اللہ نے آپ کو ہر صفت کمال کی دی ہے، اللہ نے آپ کو ہر صفت کمال کی دی ہے۔ اگر ہم گننا شروع کریں ہمارے علم ختم ہو جائیں، ہمارے وقت ختم ہو جائیں، ہمارے زندگیاں پوری ہو جائیں، لیکن نبی کی صفات کا کمال ہم احاطے میں نہیں لا سکتے۔ اللہ نے اس نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔